اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ 18 ذوالحجہ کو جو غدیر خم کا جو واقعہ ہوا، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرما کر جو حجۃ الوداع سے وہ جب واپسی لوٹے تو ایک غدیر خم کا ایک مقام تھا جہاں پر تالاب تھا۔ اس تالاب کے پاس ایک اونچا ایک ٹیلہ تھا جہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میں آپ نے کچھ شکایتیں، کچھ ناراضگی کچھ صحابہ کے اندر سنی، تو وہیں پر کھڑے ہو کر اس مجمع سے آپ نے خطاب کیا جہاں پر کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سامنے جب آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کو، ان کے دست مبارک کو پکڑ کر ہاتھ اٹھایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یا مولا کے جو معنی ہیں یہاں پر دوست کے ہے، مددگار کے بھی ہے، محبوب کے بھی ہے، پسندیدہ ہے۔ یعنی کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے محبوب رکھتے ہو، پسند رکھتے ہو، دوست رکھتے ہو، محبوب رکھتے ہو، تو مددگار یعنی کہ تم مشکل کشائی جب سمجھتے ہو، تو پھر یاد رکھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دوست رکھو اور ان کو بھی محبوب رکھو، ان کو پسند رکھو، ان کو بھی پسندیدہ رکھو۔ تو لہٰذا یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کا آپ نے جب خطبہ فرمایا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ یہ اہل سنت والجماعت جو ہے حدیث غدیر کو مانتے ہیں لیکن عید غدیر کو نہیں مانتے۔ بات واضح ہے، اور یہ بات ہماری ہی نہیں بلکہ علماء اہل سنت نے، ہمارے اسلاف نے پہلے ہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن لکھنے کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اندھی اور بحری محبت میں غلو کرتے ہوئے ان رافضی لوگوں کی اور اہل تشیع لوگوں کی طرح وہ لوگ ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو تنہ تنہا ہے، جس جماعت کے ساتھ اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے اور صحابہ اکرام بھی ہے، اور اب انہی کو ہم فالو کریں گے اور کسی جماعت کو ہم فالو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت ہو تو پھر کسی رافضی اور کسی اہل تشیع کے مطابق ہمیں کوئی دن منانا یا کرنا، اس کا تہوار کرنا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ اور عید غدیر کا جو مسئلہ ہے، جو ایک اس طرح کا ایک ٹائٹل بنا کر لوگوں میں جو عام کیا گیا ہے، یعنی کہ عید غدیر مبارک ہو، اہل تشیع کی کتابوں میں یہ اکثر یہ لکھا بھی ہے اور وہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ایک شیعہ عالم نے بھی عید غدیر کے اوپر کچھ 8 سے یا 10 جلدوں کو اس نے بھی لکھا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ عید عظیم بھی کہا اور عید اکبر بھی کہا۔ یہ اہل سنت کے کسی علماء نے عید غدیر نہیں کہا ہے، یہ بلکہ اہل تشیع کے علماء نے، رافضیوں کے جو علماء نے، عالموں نے یہ عید غدیر کہا اور عید اکبر کہا اور عید عظیم کہا۔ تو پھر اب یہ عید غدیر کہنا اور عید غدیر کو منانا پھر یہ تہوار کی طرح یہ سنی کو یہ شیوا نہیں دیتا ہے، بلکہ ہاں یہ بات یہ ہے ضرور ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان کو سرکار نے بیان فرمایا وہ قابل قبول ہے، لیکن عید غدیر یہ کہنا اور عید غدیر کو مبارکباد دینا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کہ آئیے ناظرین، یہ سب سے پہلے عید غدیر کا جو یہ شوشہ رکھا، یہ ایجاد جو کیا گیا ہے، سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے عید غدیر کو منانے والا، اس کا بانی جو ہے شیعہ حاکم تھا، معز الدین احمد بن ابوی دہلوی ہے۔ یہ سب سے پہلے اسی نے رافضیوں کے ساتھ 18 ذوالحجہ کو 352 ہجری میں بغداد میں عید غدیر منائی۔ سب سے پہلے کس نے منائی؟ کہ یہ دیکھیے شیعوں کا حاکم تھا، یہ سب سے پہلے، یہ بغداد کا رہنے والا تھا، یہ سب سے پہلے اس نے عید غدیر منائی، یہ 352 ہجری میں۔ پھر یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 352 ہجری میں 18 ذوالحجہ کو موجود دولہ
شہر بغداد کو سجانے اور رات کو عیدہ منانے کے لیے طرح بازار کھولنے کا حکم دیا اور باجے اور بجائے گئے اور حکام کے دروازوں پر اور فوجوں کے پاس چراغاں کیا گیا۔ اور عید غدیر کی خوشی میں تو وقت عجیب دیکھنے کا دن تھا، ظاہری اور بری بدعت کا دن تھا۔ البدایہ اور نہایہ میں ابن کثیر نے بھی یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح سے یہ محی الدین دولانی یہ حشیہ حاکم تھا جس نے عید غدیر کا اہتمام کیا اور عید غدیر منائی ہے، یہ سب سے پہلے یہ 352 ہجری میں کیا گیا۔ علامہ ابن اسیر جزری نے بھی لکھا ہے 352 ہجری میں 18 ذوالحجہ کو محی الدین دولہ نے شہر سجانے کا حکم کیا اور درباریوں کی مجلس میں چراغاں کیا گیا، خوشی کا اظہار کیا گیا، بازار کھولے گئے، رات کو جس طرح سے عیدوں کی راتوں کو کھولے جاتے ہیں خوب خوشی منائی گئی اور عید غدیر خم میں اور باجے اور بالکل بجائے گئے اور دیکھنے کا دن تھا۔ تو ابن الکامل فی تاریخ میں بھی یہ بھی لکھا ہے، جلد 7 نمبر ہے، تو دیکھنے کا ہے۔ امام ذہبی نے بھی یہ بھی لکھا ہے کہ فرماتے 352 ہجری میں 18 ذوالحجہ کو روافظ کی ابتدا میں یہ محی الدین دولہ نے حاکم جو شیعہ نے عید غدیر بنائی اور ڈھول تاشے اور ڈھول باجے منائے گئے اور پھر میدان میں نماز عید پڑھی گئی ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے میں 3 حوالے رکھا ہو۔ پہلا جو حوالہ ہے ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کا تھا البدایہ والنہایہ سے، اور الکامل فی تاریخ میں دوسرا حوالہ، اور تیسرا جو حوالہ تھا امام ذہبی کے حوالے سے، اس کے اندر آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس عید کے بارے میں آپ نے بھی یہ لکھا ہے۔ تو ناظرین، یہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ رافضی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس میں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یعنی کہ اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل آپ کو خلیفہ بنایا، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سراسر انکار ہے، یہ شیعہ اور رافضیوں کے پاس ہے۔ لیکن ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے جب شیعہ لوگ یہ خلیفہ بلا فضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، تو پھر آج تینوں خلفاء راشدین جو ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں خلافت کا انکار بھی کرتے ہیں، ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا بلا فضل وہ قبول کرتے ہیں اس حدیث سے دلیل لے کر، حالانکہ مولا کے اندر حاکم یا خلیفہ کا معنی آتا بھی نہیں اور اس کے اندر امام بھی نہیں آتا ہے، بلکہ دوست اور مددگار اور محبوب اور پسندیدہ ہے۔ واقعی مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت ہے، واقعی آپ کی فضیلت ہیں، فضیلت میں آپ کی کثیر سے کثیر احادیث طیبہ ہم کو ملتی ہیں۔ بالکل محبت علی دل میں رکھنا چاہیے، بالکل ہے، لیکن ایسی محبت جس میں اندھا اور بہرا کر دے اور جو آپ کو اچھی طرح سے سمجھانے کے بجائے بلکہ ہمارے اصلاف کے طریقے کے مطابق چلنے کے بجائے اپنی طبیعت اور اپنے خواہش کے مطابق یہ چلنا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھیے کہ عید جو ہوتی ہے وہ عید میلاد النبی ہے، اور عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے۔ ناظرین، ہم کو اہل سنت والجماعت کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت کے پاس بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ لٹریچر ہے اور بہت سارے ہمارے پاس موجود ہے، بڑے بڑے محدثین علماء کرام اہل سنت والجماعت کے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اسلاف نے یہ پیچھے لکھ چکا ہے اپنی کتابوں میں عید غدیر کی حقیقت کیا ہے۔ عید غدیر جو ہے یہ اہل تشیع کا، اہل روافظ کا جو ہے یہ تہوار ہے، وہ اس دن خلیفہ بلا فضل مولا علی رضی اللہ عنہ کو بناتے ہیں۔ لیکن اہل سنت یہ کہیں گے سب سے پہلے خلیفہ بلا فضل جو ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ ترتیب سے خلافت کو مانا جاتا ہے اہل سنت کے بعد، لیکن اس کو چھوڑ کر اہل تشیع اس حدیث پاک کو رکھ کر جو ہے خلیفہ بلا فضل مانتے بھی ہیں۔ دراصل یہ تینوں خلفاء راشدین کی خلافت کا انکار ہے۔ تو ناظرین، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث غدیر کو اہل سنت مانتے ہیں لیکن عید غدیر کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ کہنا، عید اکبر کہنا اور عید غدیر پر مبارکباد دینا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل تشیع اور اہل روافظ کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اسی پر چلنے کی توفیق بھی ہمیں